TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا میں کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,79,887 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,37,497 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 21,498 ہو گئیں، جبکہ 7,83,412 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,79,887 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,264 تک پہنچ چکی ہے۔ آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,89,621 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 6,773 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,30,030 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,805 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 75,327 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,321 ہے۔ انٹیریو حکومت کی جانب سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ویئر ایبل کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آنٹیریو حکومت کی جانب سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ویئرایبل کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آنٹیریو میں جدید میڈ ان آنٹیریو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہنرمند ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے اس شعبے میں $2.5 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے صارفین کو آگاہ کیا جا سکے گا کہ ان کے قریب کون کون ایسے افراد موجود ہیں جن کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ کمپنی 1.5 لاکھ ڈیوائسز تیار کر رہی ہے، جس سے 68 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنٹیریو جدید شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیز کے ساتھ تعاون کو جاری رکھے گا۔ آنٹیریو ٹوگیدر فنڈ کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپنیز کے پاس ان مشکل وقتوں میں ہنگامی مصنوعات اور جدید حل کی فراہمی کے لیے وسائل موجود ہیں۔ ٹورنٹو سٹی کونسل نے 2021 بجٹ کی منظوری دے دی ہے، جس پر میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ شہر کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو سٹی کونسل نے 2021 بجٹ کی منظوری دی ہے، جس پر میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ شہر کی تاریخ کا مشکل ترین بجٹ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے سبب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ کونسل نے $13.98 بلین کا آپریٹنگ بجٹ اور $44.7 بلین کا 10 سالہ سرمایہ بجٹ پیش کیا ہے، جس کی منظوری دی جا چکی ہے اور اب یہ بجٹ زیر بحث ہے۔ ٹورنٹو کے طبی ماہرین اور میڈیکل آفیسرز نے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کی پالیسی جاری رکھی جائے اور اس میں 9 مارچ تک توسیع کی جائے تاکہ کورونا کی تیسری لہر کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ میئر جان ٹوری بھی طبی ماہرین کی اس رائے سے متفق ہیں کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کی جائے تاکہ شہریوں کی صحت کا تحفظ کیا جا سکے۔ دوسری جانب سٹی میڈیکل آفیسر ہیلتھ ایلن ڈیویلا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ٹورنٹو کے شیلٹر ہومز میں کورونا کی زیادہ خطرناک قسم ویریانٹ موجود ہے۔ انہوں نے شہر کے ایک شیلٹر ہوم میں اس وائرس کے ایک مریض کی موجودگی کی تصدیق کی، تاہم انہوں نے شیلٹر ہوم یا مریض کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا۔ اس سے قبل شہر کے 7 سے زائد شیلٹر ہومز میں 115 کورونا کیسز کا انکشاف ہوا تھا۔ حکام اس نئی پیش رفت کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ کینیڈا نے حکومت کا تختہ الٹنے پر میانمار کے حکمران جرنیلوں پر مختلف پابندیاں عائد کر دی۔ کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق کینیڈا نے میانمار کے 9 ملٹری افسران پر پابندی لگا دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے حکومت کا تختہ الٹنے پر میانمار کے حکمرانوں جرنیلوں پر مختلف پابندیاں عائد کر دیں۔ کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق کینیڈا نے میانمار کے 9 ملٹری افسران پر پابندیاں لگا دیں۔ وزیر خارجہ مارک کارنیو نے بیان میں کہا کہ ہم اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں جو جمہوری طور پر منتخب حکومت کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم میانمار کی فوج سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان افراد کو رہا کریں جو فوجی قبضے میں بلا جواز نظر بند ہیں۔ انہوں نے معزول رہنما آنگ سان سوچی سمیت دیگر رہنماؤں کی نظر بندی کی بھی مذمت کی۔ دوسری جانب جنوب مشرقی ایشیائی ملک کی سڑکوں پر بھی روزانہ بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کے بعد اب برطانیہ اور کینیڈا نے اقدامات کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق جاپان نے امریکہ، بھارت اور آسٹریلیا سے اتفاق کرتے ہوئے میانمار میں جمہوریت کو جلد بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ مغربی ممالک نے فروری میں ہونے والی فوجی بغاوت کی مذمت کی۔ میانمار کے فوجی جرنیلوں
जर्नेलों ने हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद 75 साला आंग सान सूची समेत नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया था। जर्नेलों ने इस इकदाम का दिफा करते हुए इसकी वजह पिछले साल नवंबर में हुए इंतखाबात में धांधली को करार दिया, जहां मज़कूरा इंतखाबात में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने क्लीन स्वीप फतह हासिल की थी। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान के सबब होने वाली कई इंच बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान के सबब होने वाली कई इंच बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया। मुख्तलिफ रियासतों में पाइपलाइंस में पानी जमने से शहरियों को दोहरे मसाइल का सामना है। लुजियाना में 10 लाख अफराद पीने के साफ पानी से महरूम है। रियासत टेक्सास में सूरत हाल बेहतर होने लगी। 20 लाख घरों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है, जबकि कई दीगर रियासतों में अब भी लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। अमेरिका भर में बर्फानी तूफान के सबब अमवात की तादाद 36 तक जा पहुंची है। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद कशीदगी से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। नेतन्याहू गैर मुल्की रहनुमाओं में सबसे आखिरी रहे जिन्हें जो बाइडन ने कॉल की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद कशीदगी से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। अमरीकी सदर ने सदारती मनसब संभालने के बाद मुतादिद ममालिक के हुक्मरानों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म को कॉल नहीं की गई थी, जिसके बाद कयास आराइयां जन्म लेने लगी कि दोनों रहनुमाओं के माबैन कशीदगी जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गैर मुल्की रहनुमाओं में सबसे आखिरी रहे जिन्हें जो बाइडन ने कॉल की। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों फरीकों ने करीबी ताल्लुकात पर जोर दिया, जिसके बारे में जो बाइडन ने सहाफियों को बताया कि ये एक अच्छी गुफ्तगू रही। इस ज़मन में व्हाइट हाउस ने कहा कि जो बाइडन ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल और अरब और मुस्लिम ममालिक के माबैन ताल्लुकात मामूल पर लाने के सिलसिले में कई मुआहदों की हिमायत बरकरार रखी। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि जो बाइडन ने इसराइल की सलामती और अमरीका इसराइल पार्टनरशिप के तमाम पहलुओं को मुस्तहकम करने के लिए अपने इरादे का इजहार किया, जिसमें मजबूत दिफाई ताउन भी शामिल है। एक बयान में इसराइली वजीर आजम के मीडिया मुशीर ने दोनों रहनुमाओं के माबैन गुफ्तगू को बहुत ही सूदमंद और दोस्ताना करार दिया। उन्होंने बताया कि गुफ्तगू 1 घंटे तक जारी रही। बयान में मजीद कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने अपने देरीना जाती ताल्लुकात पर जोर दिया और इत्तेहाद को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर ने अमन मुआहदों की आइंदा पेशरफ्त, ईरानी खतरा और इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया और बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इक़्तिदार संभालने के 2 हफ्ते बाद तुर्की के सदर तैयब उर्दवान और अमरीकी सदर के आला मुशीरों के माबैन पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ था। तैयब उर्दवान के मुशीर बराए चीफ खारजा पॉलिसी इब्राहिम किलन और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने शाम, लीबिया, मशरकी बुहीरा रूम, कब्रस और नागोर्नो काराबाग से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान कहा है कि अफ़गान अमन अमल की हिमायत जारी रखेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से टेलीफोनिक राब्ते के दौरान कहा है कि अफ़गान अमन अमल की हिमायत जारी रखेंगे। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा बयान में बताया कि अमरीकी सेक्रेटरी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का अफ़गान सदर अशरफ गनी के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें अफ़गान अमन अमल के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने लिखा कि अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी के साथ टेलीफोनिक राब्ते के दौरान अमरीका की अफ़गानिस्तान में नई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। हम अफ़गानिस्तान में अमन अमल की हिमायत जारी रखेंगे। अफ़गान मसले के सियासी और देरपा हल के लिए पुरअज़म है। जो बाइडन इंतजामिया ने रवां माह के आगाज पर कहा था कि अफ़गानिस्तान में हिकमत अमली को देखते हुए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। जो बाइडन इंतजामिया का कहना था कि वो साबिक सदर ट्रंप और तालिबान के दरमियान तय हुए अफ़गान अमन मुआहदे का जायजा लेगी। अमरीकी सदारती दफ्तर की तर्जुमान का कहना था कि व्हाइट हाउस इस बात की यकीन दहानी करना चाहता है कि अफ़गान तालिबान मुल्क में तशद्दुद में कमी और दहशतगर्द अनासिर से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने समेत इस मुआहदे के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के आला मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सुलिवान ने इस जायजे की तस्दीक के लिए अफ़गान हुक्काम से बात की है।
افغانستان میں حالیہ چند ماہ کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آئی ہے۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے افغانستان سے ترجیحی بنیادوں پر اپنی فوج واپس بلانے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ گزشتہ برس فروری 2002 میں طے پانے والے معاہدے میں کہا گیا تھا کہ اگر طالبان اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہیں اور اگر وہ القاعدہ یا دیگر عسکریت پسندوں کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کام کرنے نہیں دیں گے اور قومی امن مذاکرات کے تحت آگے بڑھیں گے تو امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی 14 ماہ میں تمام فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں گے۔ ناسا کے سائنسدانوں نے مریخ پر کامیاب لینڈنگ کو انسانوں کے مریخ پر پہنچنے کی جانب اہم قدم قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ناسا کا پرسیورنس بالآخر کامیابی سے مریخ پر لینڈ کر گیا ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں نے مریخ پر کامیاب لینڈنگ کو انسانوں کے مریخ پر پہنچنے کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مریخ پر کامیاب لینڈنگ مریخ پر زندگی کے آثار اور اس کے ارتقاء سے متعلق بڑے ریسرچ منصوبوں کا حصہ ہے۔ کامیاب لینڈنگ مریخ پر انسانی مشن بھیجنے کی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پرسیورنس کو مریخ کے ایک ایسے حصے پر اتارا گیا ہے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا۔ پرسیورنس مشن 239 ملین میل کا سفر طے کر کے منزل پر پہنچا، جبکہ یہ 820 فیٹ گہرے مقام جزیروں میں زندگی کے آثار تلاش کرے گا۔ مشن پر 2 ارب 20 کروڑ ڈالر لاگت آئی، جبکہ لینڈنگ کا سگنل ناسا کو موصول ہونے میں 11 منٹ لگے۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 5,05,300 اموات ہو چکی ہیں اور 2,85,23,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 11,08,37,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 24,52,582 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 8,57,77,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,26,05,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 5,05,309 اموات ہو چکی ہیں اور 2,85,23,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,56,123 اور 1,09,63,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 2,43,610 اور 1,30,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 41,25,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 81,926 ہے۔ برطانیہ میں 40,83,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,19,387 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 35,36,000 سے زائد افراد متاثر اور 83,393 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 27,821 تک جا پہنچی ہے، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 26,16,600 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 39ویں نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,450 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,74,029 تک جا پہنچی ہے۔ وسیم اکرم کی اہلیہ اور سماجی کارکن شنیرا اکرم کو برطانوی فلم پروڈیوسر جائمہ گولڈ اسمتھ کی فلم کا بے صبری سے انتظار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وسیم اکرم کی اہلیہ اور سماجی کارکن شنیرا اکرم کو برطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ گولڈ اسمتھ کی فلم کا بے صبری سے انتظار ہے۔ برطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ گولڈ اسمتھ کی پروڈکشن میں بننے والی فلم واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ کی دھوم ہے۔ سوشل میڈیا پر شنیرا اکرم نے بھی جمائمہ کے ٹویٹ پر اپنا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ فلم دیکھنے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق فلم واٹس لو گاٹ ٹو ڈو ود اٹ کی کہانی جمائمہ نے خود لکھی ہے، جو ان کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ محبت اور شادی کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ اگرچہ اس فلم اور اس کی کہانی سے متعلق معلومات کو مخفی رکھا جا رہا ہے، تاہم معلوم ہوا ہے کہ یہ کامیڈی لو اسٹوری ہے جس میں لڑکا اور لڑکی دو مختلف کلچر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فلم کے ڈائریکٹر شیکھر کپور ہیں۔ شیکھر کپور مشہور فلم مسٹر انڈیا سمیت کئی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلمیں بنا چکے ہیں۔ بالی ووڈ فلم ساز شیکھر کپور کو ان کے پروجیکٹ ایلزبتھ دی گولڈن ایج کو 2007 میں آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس فلم میں کیٹ بلانشیٹ نے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 6 کے ترانے گروو میرا نے یوٹیوب پر لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے 1 کروڑ ویوز حاصل کر کے نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 के तराने ग्रू मीरा ने यूट्यूब पर लंबी छलांग लगाते हुए 1 करोड़ व्यूज हासिल करके नया संग मील अबूर कर लिया है। तकरीबन एक हफ्ते से जायद यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट पर कब्जा जमाने के बाद ग्रू मीरा मज़कूरा फहरिस्त के दूसरे नंबर पर है, लेकिन मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। यूट्यूब पर ग्रू मीरा के 1 करोड़ से जायद व्यूज हो चुके हैं। ये एक मुनफरिद एजाज है जो ग्रू मीरा ने अपने नाम किया है, क्योंकि अब तक PSL का कोई तराना इतने मुख्तसर अरसे में इतना बड़ा संग मील अबूर करने में नाकाम रहा है। सीजन 6 के तराने को 3 लाख से जायद लाइक्स जबकि 1,62,000 से जायद लोगों ने इसे तराने के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार किया है। PSL का नया तराना मारूफ पंजाबी गुलकारा नसीबो लाल, आयमा बैग और हिप हॉप बैंड यंग इंस्टर्नर्स ने मिलकर गाया है, जबकि इसे जुल्फी और अदनान ढोल ने कंपोज किया है। तराने ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तराना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, अमान और सऊदी अरब में भी सरे फहरिस्त ट्रेंड्स में मौजूद रहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।